رسول ہوں, رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے, فوراً دروازہ کھول دیا. اب پیغمبری والی طبیعت آ گئی کہ ہاں یہ تو اللہ کے رسول ہیں, یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں. فوراً دروازہ کھول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے. آپ کے پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا, آپ نے کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا, اور آپ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تنبیہ نہیں فرمائی, یہ بھی نہیں کہا نعوذ باللہ تو نے مجھے کہا کہ جھوٹ بولا. پیغمبر کو کہہ رہے ہیں, لیکن میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے. پیغمبری اپنی جگہ پر, میاں بیوی کا آپس میں ایک اور تعلق ہوتا ہے. پہلے وہ کیفیت ان کے اوپر غالب تھی, جب بعد میں پیغمبری کی بات آئی تو فوراً دروازہ کھول دیا, ہاں یہ تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہانوں کا سردار, جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو سجاتا ہی نہیں, بالکل یہ نظام ہی نہیں بناتا. جس کے لیے سب کچھ بنا وہ کتنا اسپیشل, وہ شخصیت گھر میں جھاڑو بھی دے رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے بھی دھوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جھاڑو بھی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق بھی کیا, گپ شپ بھی لگائے. حضرت سودا ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے, انہوں نے اپنی باری بڑی عمر کی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے وقف کر دی تھی کہ یا رسول اللہ میرے پاس جس دن آپ آتے ہیں وہ بھی عائشہ صدیقہ کے پاس گزاریں. تو ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حلوہ بنایا تھا, میٹھی کوئی چیز بنائی تھی. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت سودا جب بیٹھی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حلوہ لیا اور حضرت سودا کے منہ کے اوپر مل دیا, ایسے مذاق کرنے میں, فن کرنے کے مل دیا ان کے منہ کے. وہ بڑی عمر کی تھی اور ان کی عمر چھوٹی تھی, تو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے وہ حلوے میں سے مٹھی بری اور ان کے منہ کے اوپر رگڑ دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کا سائیڈ لیا, حضرت عائشہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور حضرت سودا سے کہا ٹھیک ہے اب تم مٹھی بھرو اور اس کے منہ کے اوپر مل دو. تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کام کیا, یا پھر معاف کر دیا کہ چلیں چھوڑے, میں نہیں کرتی ہوں, کوئی بات نہیں, وہ چھوٹی ہے. تو ایسے واقعات بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں, ایک مرتبہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میرے ساتھ ریس لگاتی ہے, تو کہا میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں ریس لگاتے. تو کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریس لگائی. ہماری بیوی کی قدم ہم سے آگے ہو جائے تو ہم پیچھے سے اس کے کھری پہ مارتے ہیں کہ پیچھے ہو. بسا اوقات ہم بول نہیں سکتے تو کھری پہ مار کے اس کو پیچھے کر دیتے. یہ حسن معاشرت نہیں ہے, یہ تعلیم اسلامی تعلیم نہیں ہے. اسلام برابری سکھاتا ہے, اسلام محبت سکھاتا ہے, اخوت اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد, ایک دوسرے کے لیے احترام, ایک دوسرے کے لیے عزت, یہ چیزیں اسلام سکھاتا ہے. اور یہ جب مرد کے اندر ہوں, عورت کے اندر ہوں, تو وہ گھر ماشاءاللہ وہ جنت کا نمونہ ہے. ایک مولانا صاحب کا میں بیان سن رہا تھا, وہ کہنے لگے, ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی کہ اس کائنات میں اگر میں کسی سے تنگ ہوں تو وہ میری بیوی, میں اپنی بیوی سے بڑا تنگ. کہتا ہے کہ ہمیشہ گھر جاؤ تو ہماری کھٹ پٹ لگی رہتی, اور اب تو پوزیشن اس حال کو پہنچ چکی ہے کہ شاید ہماری طلاق ہو جائے اور ہم کچھ دنوں کے اندر جو ہیں وہ الگ ہو جائیں. ہمارے بچے بھی ہیں, میں بڑا پریشان بھی ہوں, لیکن اس کے اخلاق کو دیکھتا ہوں تو وہ ایسی بلا ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا مشکل. مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو نسخہ بتایا. میں نے کہا تم ایسے کرنا کہ آج جب گھر جائے نا تو کھانے کے لیے جب بیٹھو تو ایک لقمہ اٹھا کر اس عورت اپنی بیوی کے منہ میں دے دینا, بس اتنا سا کام, منہ سے کچھ بولنا نہیں ہے. کھانا کھاتے کھاتے بیچ میں ایک لقمہ اٹھا کر, ایک بائٹ اٹھا کر اور اپنی بیوی کے منہ میں دے دیں. اس نے کہا جی یہ تو بڑا آسان سا کام, یہ تو میں کر دوں گا. گھر گیا تو کہتے ایک ہفتے کے بعد وہ نوجوان پھر ملا مولانا صاحب سے. تو مولانا صاحب کو تو یاد تھا, تو انہوں نے خود پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگا جی میں نے بہت ہمت کی, لیکن میرے غیرت نے مجھے جھنجھوڑا کہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے, تو عورت کے منہ میں لقمہ دے گا, یہ کہاں کا انسان. تو کہتا ہے میں نے نہیں کیا. مولانا صاحب نے تھوڑی سختی کی کہ بے وقوف آدمی, میں نے تجھے کہا ہے
اور یہ کام تو نے کرنا ہے، اور میں 2 دن کے اندر تجھ سے رپورٹ لوں گا۔ ابھی پورا ہفتہ گزر گیا، میں نے کہا تو نے کتنے لقمے کھلا دیے ہوں گے، تو نے تو ایک بھی نہیں کھلایا، اب 2 دن کے تیرے پاس وقت ہے، اس کے بعد مجھے رپورٹ دینا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے 2 دن کے بعد وہ آدمی آیا تو میرے ہاتھ چومتا ہے، میرے ماتھے پہ بوسے دیتا ہے اور مجھ سے چمٹ چمٹ کر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ عجیب کام ہو گیا۔ میں نے کہا کل شام کو جب ہم مغرب کو ڈنر پہ بیٹھے تو میں نے ایک لقمہ اٹھایا اور جیسے بیوی کے منہ کے قریب کر دیا تو کہا اس کو تو منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کہہ رہے یہ آدمی پتھر یہ کیا کر رہا ہے، آج میرے منہ کے اندر لقمہ دے رہا۔ تو اگر ہم عورتوں کے چھوٹے سے کام کو بھی اپریشیٹ کریں گے تو وہ عورت کے اندر، عورت تو ہے ہی قربانی کا نام، آپ کو پتہ ہے۔ عورت اپنا خاندان چھوڑ دیتی ہے، اپنے ماں باپ چھوڑ دیتی ہے، اپنا مزاج اور ماحول اور کلچر چھوڑ دیتی ہے، آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں آتی ہے، ہمارے ماں باپ کو اپنا بنا دیتی ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہمارے گھر کے ماحول کے اندر وہ اپنے آپ کو فٹ کر دیتی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہمارے شاید کھانے پینے کا اور ان میں فرق ہو، وہ اس کو بھی برداشت کر لیتی ہے۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد ساس کے نخرے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کو بھی برداشت کرنا شروع کر دے۔ تو عورت کی زندگی کا نام ہی قربانی ہے، وہ تو قربانیوں کا۔ تو اگر اس کو تھوڑی سی بھی اگر آپ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں اور تھوڑی سی بھی آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ لگاؤ کا تعلق کو ظاہر کریں گے تو وہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر حاضر ہو جائے گی۔ تو اس آدمی نے جیسے لقمہ اس کے قریب کیا تو عورت نے کہا ماشاءاللہ آج تو میرا مرد جو ہے، میرا خامن جو ہے وہ اصل خامن بن چکا ہے۔ تو کہنے لگی کہ اچھا تو چھوڑ، یہ لقمہ نیچے رکھ، پہلے مجھے یہ بتا کہ تجھے سکھایا کس نے، تجھے سکھایا کس نے؟ اس نے کہا دیکھ یہ سکھایا کسی نے نہیں، میں نے خود سیکھا۔ کہا نہیں جھوٹ بولتا، 20 سال ہو گئے یا 15 سال ہو گئے میں تیری نکاح میں ہوں، پہلی مرتبہ تیرے اندر انسانیت آئی ہے، تو نے کسی سے سیکھ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اگر ناراض نہیں ہوتی تو امام صاحب نے کہا تھا کہ ایسے کر لے۔ تو بہرحال یہ حسن معاشرت جو ہے یہ اللہ کا حکم بھی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند آئے یا ان کی کوئی ایک عادت آپ کو ناپسند آئے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کریں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس کے اندر تمہیں بہت بھلائی دے دے، بہت ساری بھلائی دے دے۔ تو اس لیے اس کی اس ایک عادت پر درگزر کر لو، معاف کر لو اس کو۔ اور اسی طرح اگر عورت اپنے خاوند میں کوئی کمی دیکھے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ درگزر کرے، معاف کرے، چشم پوشی کرے، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ڈھیر ساری بھلائیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، جو کچھ سنا ہے اللہ اسے قبول فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس جتنے مرد خواتین جہاں پر جمع ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار خصوصاً والدین دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ آج کچھ حضرات جو ہیں وہ حج کے لیے چلے گئے، کچھ لوگ پہلے گئے ہیں، کچھ آئندہ ہفتے بھی جانے والے ہیں۔ آج بھی ایک گروپ چلا گیا جس میں ہمارے ایبسفورڈ سے اعظم صاحب ہیں، ان کی گھر والی ہیں، میری والدہ ہیں، میرے بھائی ہیں، اور بھی جتنے حضرات ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ ان کے حج کو قبول فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے صحت کی حفاظت فرما، خیر و عافیت سے ان کو واپس اپنے گھروں تک پہنچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔